میں وہ 25 محرم کی منائی جاتی ہے۔ چونکہ 25 محرم کی منائی جاتی ہے تو آج شب شہادت امام زین العابدین، امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت وہ خود ایک بہت دردناک باب ہے، ایک دردناک اس کے واقعات ہیں۔ لیکن جب میں خود اسٹڈی کر رہا تھا، مطالعہ کر رہا تھا، تو ایک عجیب چیز میں نے دیکھا ہے کہ امام زین العابدین کے لیے ان کی شب شہادت بھی بزرگ علماء میں سے، میں نے کچھ لوگوں کی تقریروں کو دیکھنے کے لیے یا ان کی کتابوں کو پڑھنے کی کوشش کیا کہ یہ دیکھوں کہ شب شہادت وہ امام زین العابدین کا ذکر کن روایتوں کے ذریعے سے کرتے ہیں۔ تو جو چیز مجھے ملی ہے، اور یقیناً آپ لوگوں کے ذہن میں بھی ویسی ہی کوئی چیز ہوگی، وہ یہ کہ امام زین العابدین کی شہادت میں بھی تذکرہ کربلا کا ہوتا ہے، تذکرہ شام کا ہوتا ہے، تذکرہ کوفہ کے بازار کا ہوتا ہے، کیونکہ خود امام زین العابدین نے کربلا کے واقعے کے بعد میں سب سے زیادہ اگر کسی چیز کا تذکرہ کیا ہے تو وہ کوفہ شام کا تذکرہ کیا ہے۔ عزاداروں، امام زین العابدین کے لیے جس وقت امام حسین ودا کر کے جاتے ہیں، شہادت ہوتی ہے، تو سب سے پہلے جس شخص نے امام حسین کی عزاداری اور ان پر سلام بھیجا تھا، اس ہستی کا نام ہے امام زین العابدین۔ امام زین العابدین وہ ہستی ہیں کہ جس وقت امام حسین کی شہادت ہوتی ہے تو روایت کے جملے ہیں کہ یہ بے ہوشی کے عالم میں تھے، اس دن بیماری کی وجہ سے بہت کمزور ہو چکے تھے، بہت شدید بیماری تھی، اور جب خیموں کو جلایا جا رہا تھا تو ایک بیمار کے اوپر بھی رحم نہیں کیا گیا تھا، اس کے نیچے سے اس کے بستر کو کھینچا گیا تھا۔ آپ ذرا تصور کیجئے کہ اگر بیمار کے نزدیک کوئی بچہ جاتا ہے، ہاتھ بھی لگاتا ہے، تو گھر کے بڑے یہ کہتے ہیں کہ نہیں طبیعت خراب ہے اس کی، ہاتھ لگانے سے بھی اس کو ڈسٹرب ہوتا ہے، ہاتھ لگانا بھی اس کو برا لگتا ہے اس کے بدن کے لیے، کیونکہ بدن کمزور۔ لیکن امام زین العابدین کے لیے مقتل میں لکھا ہوا ہے کہ عصر عاشور کے بعد ان کے نیچے سے بستر کو کھینچا گیا اور جہاں پر رہ رہے تھے اس خیمے کو جلایا گیا تھا، اور تھوڑی دیر کے بعد خیموں کے جلنے کے بعد، کچھ روایتیں آپ سب پہلے سماعت کر چکے ہیں، میں صرف ذکر کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں۔ خیمے جلنے کے بعد میں کچھ روایتوں میں ملتا ہے کہ خیموں کے جلنے کے بعد میں گھوڑوں کی ٹاپوں کو تیار کیا جا رہا تھا لاشوں کو پامال کرنے کے لیے، اور وہ بھی خاص طور پر امام حسین کے لاش کو پامال کرنے کی تیاری تھی۔ عزاداروں، ذرا تصور کیجئے کہ ایک جوان بیٹا ہے، اور وہ بھی ایسا جوان بیٹا کہ جو بہت شجاع ہے، جو بہت بہادر ہے، بہت طاقتور ہے، اس کی آنکھوں کے سامنے گھوڑوں کو تیار کیا جا رہا ہے اس کے باپ کے لاشے کو پامال کرنے کے لیے، اور جب گھوڑوں سے لاش کو پامال کیا جاتا ہے تو اب لاشوں کو جمع کرنے کی کوشش ہے۔ انہی کی نظروں کے سامنے ان کے چھوٹے سے بھائی کے جنازے کو جب زمین میں نیزہ گاڑ کر ڈھونڈنے کی کوشش کی گئی تھی تو ان کے سامنے اس لاشے کو نیزے پر بلند کیا گیا ہے۔ آپ نے سماعت فرمایا کہ تمام شہیدوں کے سر کربلا کے میدان میں نیزے پر بلند کیے گئے تھے، لیکن جناب علی اصغر کا بدن ہی بہت چھوٹا تھا۔ ان کے سر پر، ان کے گلے پر جب وہ تیروں سے شعبہ لگا تھا تو روایت کے جملے ہیں کہ ایک کان سے دوسرے کان کے درمیان کی جتنی ہڈیاں تھیں وہ چکنا چور ہو چکی تھی۔ علی اصغر کے بدن کو کربلا کے میدان میں نیزے پر رکھا گیا۔ ہاں زیادہ امام زین العابدین نے منظر کو دیکھا ہے۔ امام زین العابدین جب 11 محرم کی صبح ہوتی ہے، کاروان کو تیار کیا جاتا ہے اور کاروان کو لے کر جانا ہے کوفے کی طرف، تو کوشش یہ کی جاتی ہے، اعلان یہ کیا جاتا ہے
कि ऐसी तरफ से ले जाएंगे जहां लाशों को जमा किया गया है और किसी लाश के ऊपर एक छोटा सा कपड़ा भी नहीं है। और खास तौर पे इमाम हुसैन की लाश के लिए मिलता है कि उनके बदन के ऊपर जो कपड़े भी थे वो भी लईन लेकर जा चुके थे। हत्ता यहाँ तक के एक लईन ने जब इमाम हुसैन की अंगूठी उतारने की कोशिश किया था और वो अंगूठी नहीं निकाल पा रहा था, तो उसने अंगूठी निकालने के लिए इमाम की उंगली को काट दिया था। हाँ ज़ादारो, खुदा इन आवाजों पर रहम करे, खुदा कोई गम न दे सिवाय गम शब्बीर के। अब जब इमाम सज्जाद है और वो कारवान है लुटा हुआ, उस कारवान को ऊपर की तरफ ले जाने की तैयारी हो रही है, तो जनाब ज़ैनब की है हाथों में हथकड़ी, पाँव में बेड़ी है और जवान बेटा और उसका बाप बेगौर कफन चलती जमीन पर पड़ा हुआ। हाँ ज़ादारो बहुत बेकसी है, बहुत बेबसी है कि इमाम बेगौर कफन जमीन पर है और दूसरा इमाम हाथों में हथकड़ी, पाँव में बेड़ी की वजह से अपने बाबा को दफना भी नहीं सकता। अज़ादारो, इसी तरह से ये मुसीबत चलती रही। बस आखिरी रिवायत आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन थोड़ी तवज्जो चाहता हूँ अपने भाइयों की। रिवायत पर तवज्जो करने से पहले मैं एक आपके सामने तस्वीर बनाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। हाथों में हथकड़ी है, पैरों में बेड़ी है, हम सुनते हैं गले में तोप खारदार है। तोप यानी गले में इस तरह के लोहे की पट्टी होती है कि जिसकी वजह से गर्दन को न सीधी तरफ मोड़ा जा सकता है, न उल्टी तरफ, न आगे न पीछे, बल्कि गर्दन एक ही हालत में रहेगी। लेकिन अगर तोप है तो सिर्फ तोप ये काम करती है। हम लोग आमतौर पे क्या कहते हैं? तोप खारदार। खारदार यानी उस तोप के गर्दन की तरफ हिस्से में कील जैसे वहां लोहे हैं, कीलें लगी हुई है, खार है, कांटे लगे हुए हैं। अब आपको ये रिवायत सुनाना चाहता हूँ। इस रिवायत के साथ इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने रिवायत को सुनाया है और इसके साथ अपनी बात को तमाम करता हूँ। इमाम जब अपने ऊपर आने वाली मुसीबत का जिक्र करते हैं, कहते हैं जब हम शाम में वारिद हुए, सीरिया में जब हम वारिद होते हैं, तो बहुत सारे लोग जश्न मनाने के लिए खड़े हुए थे। कुछ लोग कारवान के नजदीक थे, कुछ लोग छतों पर थे और उन लोगों को ये कहा गया था कि ये लोग इस्लाम से निकल गए हैं, ये खलीफा के दुश्मन हैं, इनको जितना मारना चाहते हो, जैसे इनकी तौहीन करना चाहते हो इनकी तौहीन करो। तो लोगों ने हमारे इस्तेमाल के लिए अपने छतों पर पत्थरों को जमा करके रखा था। जब हम अंदर जाने लगे तो छतों से पत्थर हम पर फेंके जाने लगे। कोई कचरा फेंकता